على نبينا الآمر الناهي فلا أحد نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محتشم نمازیان کرام، سامعین و ناظرین، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے. دعا نبیوں کی سنت ہے. دعا صحابہ، اہل بیت، ولیوں کا طریقہ کار ہے. جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو یہ کسی دنیا دار کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، اس واحد رب جو خالق اور مالک ہے اس کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کیا کرتے تھے. عام طور پر دنیاوی معاملات اگر دیکھے جائیں، کوئی شخص کسی کے پاس جائے، 1 مرتبہ دے دے گا، 2 مرتبہ دے دے گا، 3 مرتبہ دے دے گا، بالآخر وہ غصہ کر جائے گا، یہ تم نے کہ ڈرامہ بنا رکھا ہے، روزانہ آ جاتے ہو، ناراض ہو جاتا ہے. دنیاوی معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا دار کے پاس بار بار جائیں تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتے؟ داتا جو میں ہوں، رازق جو میں ہوں، دینے والی ذات جو میں ہوں، اور میرے دینے سے میرے خزانوں میں کون سی کمی آتی ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اور میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوں، جب بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اسے ضرور عطا فرماؤں گا. وہ اور ہیں جن سے مانگا جائے تو وہ ناراض اور خفا ہو جاتے ہیں. اب دعا کے حوالے سے اس کی اہمیت کا اندازہ اگر لگانا چاہیں، قرآن پاک کی جو کتابی ترتیب ہے کتابت کے حوالے سے، نزول کے حوالے سے تو سورۃ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، لیکن کتابی اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے سورۃ فاتحہ، اور اس سورۃ فاتحہ کا نام حدیث پاک کے اندر سورۃ الدعاء ہے کہ اللہ نے قرآن کا آغاز ہی دعا کے ساتھ فرمایا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو دعا پسند ہے. جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس پر راضی ہوتا ہے، اللہ اس پر خوش ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، جتنی عبادت کر لو، جتنی ریاضت کر لو، لیکن ساری عبادتوں کا جو مغز ہے اللہ نے دعا کے اندر رکھا ہوا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، فرمایا کہ میرے بس میں چلے تو یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے سلام پھر کے بھاگنے کی کرتے ہیں نا، عمر کہتے ہیں کہ اگر میرے بس میں چلے تو ان کے ٹکنوں کے اندر میں کوڑے ماروں کہ تم نے محنت تو کی ہے، جب مزدوری کی باری آتی ہے، جب تمہیں اجرت کی باری آتی ہے، معاوضے کی باری آتی ہے، اللہ کی عطا کی باری آتی ہے تو تم دوڑ لگا دیتے ہو. یہ میری بات نہیں ہے، حضرت فاروق اعظم کی بات ہے. اور ویسے بھی ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، کسی دنیا دار سے تو نہیں مانگ رہے. ہم اپنے رب کی بارگاہ میں گر گڑا، اور اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. بعض دوست کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا نہیں ہونی چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ دعا نہیں ہونی چاہیے، فلاں جگہ دعا نہیں ہونی چاہیے. نہ، دعا کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے. جب رب تعالیٰ نے فرما دیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہاں علماء تشریف نہیں فرما، اگر ہوتے تو میں آپ ان سے پوچھ کر بتاتا. اذا دعان کا مطلب جب بھی دعا مانگتا ہے
اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بعض مقامات پر ہم دعا مانگتے ہیں لیکن ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال، اگر ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں گاڑی عطا فرما دے، وہ گاڑی ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہوتی، اللہ وہ نہیں عطا فرماتا، اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن جب لوگ جائیں گے نا جنت میں، تو بعض لوگوں کو جو ہے وہ محلات ملیں گے، باغات ملیں گے، فرشتے کہیں گے یہ تیرے لیے باغات ہیں، تیرے لیے محلات ہیں۔ وہ بندہ عرض کرے گا میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق فرشتوں سے کہلوائے گا، اس بندے سے کہو تم نے دنیا میں مجھ سے گاڑی مانگی تھی، تم نے دنیا میں مجھ سے گھر مانگا تھا، تم نے دنیا سے مجھ سے دلہن مانگی تھی، تم نے دنیا سے فلاں دعا مانگی تھی، وہ تیرے لیے بہتر نہیں تھی، ہم نے وہاں قبول نہیں کی تھی، یہاں تیرے لیے یہ بنا دیا ہے۔ دعا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ کو معلوم ہے بدر کے موقع پر صرف 313 اصحاب، لیکن تھے معیاری صحابہ تھے جن پر نظر مصطفیٰ کی تھی، کرم اللہ کا تھا، معیاری تھے، ادھر ہزاروں کا مجمع۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب اختیار ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود مسجد عریش، وہاں پر تب مسجد نہیں ہوتی تھی، وہاں خیمہ لگایا۔ ابو بکر پاک کہتے ساری رات سرکار سجدے میں سر رکھ کر روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، آہو فغاں کرتے رہے، یا اللہ یہ چھوٹا سا قافلہ ہے، میری محنت ہے، اتنے بندے اکٹھے ہوئے ہیں، تیرے دین کے لیے بچاؤ کے لیے لایا ہوں، یا اللہ اگر یہ نیست و نابود ہو گئے، اگر یہ ہار گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا تھا، 313 تھے، ساز و سامان بھی نہیں تھا، جانور بھی نہیں تھے، سواریاں بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے فتح و نصرت ان مسلمانوں کے حق میں عطا فرمائی تھی۔ وہ کس کا اثر تھا؟ وہ دعا کا اثر تھا، دعا کا۔ بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب پیٹ کے اندر لقمہ حرام ہونا دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر عرض کرنے لگا حضور مجھے میرا اسم اعظم بتائیے، میرا اسم اعظم کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہوتے نا، ان میں سے ہر بندے کا ایک اسم اعظم ہوتا ہے، جس کو پتہ چلتا ہے نا یہ میرا اسم اعظم ہے، اس نام کی برکت سے وسیلے سے دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب سنیے غوث پاک کا جملہ، آپ نے فرمایا، اس نے کہا نا حضور مجھے اسم اعظم بتائیے، آپ نے فرمایا بیٹا رزق حلال کھاؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کا جون سا نام لوگے تمہارے لیے اسم اعظم بنتا جائے گا۔ اصل میں ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ شرعی مسئلہ ہے کہ کنویں کے اندر کتا چلا جائے نا، گر جائے، حکم ہے کہ 100 ڈول نکالو پانی کے، پھر کتا پاک، وہ کنواں جو ہے وہ پاک ہوگا۔ اب ہمارے یہاں معاملہ پتہ کیا ہے، ہم 100 ڈول تو نکال دیتے ہیں، لیکن وہ جو کتا ہے نا وہ وہی رہتا ہے، پہلے کتے کو نکالنا ہے، پہلے جو ہے ہمارے پیٹ کے اندر رزق حرام جو ہے اس کو نکالنا ہے، جو ہم نے حلال کمائی نہیں بلکہ ناجائز طریقے سے کمایا ہے اس کو نکالو، پھر ہاتھ اٹھاؤ گے، دعا مانگو گے، چہرے پر بعد میں پھیرو گے، رب کائنات پہلے قبول فرما لے گا۔ استغفار کی کثرت، ہر بندہ یاد رکھنا میرا رب سب کا سانجا ہے، یہ نہیں ہے کہ رب امام صاحب کا رب ہے تو جناب ریڑھی والے کا رب نہیں ہے، رب سب کا سانجا ہے، سب کا برابر ہے۔ اور یہاں تک کہ جملہ کہہ دوں، جیسے ہمارا رب ہے نا ویسے یہودیوں کا بھی ہے، ویسے عیسائیوں کا بھی ہے، وہ الگ بات ہے، وہ پہچانتے نہیں ہیں، ہم پہچانتے ہیں، ویسے جانوروں کا بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر قحط پڑ گیا، قحط، غربت، افلاس، بارش نہیں ہو رہی، بارش کے ذریعے صاف ذرے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اناج پکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم ان کے پاس آئی اور کہنے لگی حضور دعا فرمائے نا، تو آپ نے فرمایا ایسے کرو سارے اکٹھے ہو جاؤ، ہم چلتے ہیں ایک میدان میں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر دعا مانگتے ہیں۔ اتنے میں ایک چونٹی، وہ بھی اس سے بھی بارش کی ضرورت تھی، اس نے بھی رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ بارش عطا فرما دے، کرم فرما دے، بارش عطا فرما دے۔ اب ایک طرف چونٹی ہے، ایک طرف سلیمان علیہ السلام ہے، ایک طرف اشرف المخلوقات ہیں، ایک طرف اولیاء کرام ہیں۔ جب گئے نا حضرت سلیمان علیہ السلام پلاٹ کے اندر، میدان کے اندر، چٹیل میدان کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے سے منع فرما دیا، ورنہ سلیمان دعا نہیں کرنی، یا اللہ اتنی دور سے ہیں، کب بارش برسا دیتا ہوں لیکن دعا نہیں کرنی۔
یا اللہ یہ میرے ساتھ آئے، چلو دعا تو کرنے دو کھانا. آج اگر تم نے دعا کی نا، بارش تو میں نے برسانی ہے لیکن تیرے کہنے پر نہیں، اس چونٹی نے جو دعا کی ہے اس چونٹی کے کہنے پر بارش برسانی ہے، تاکہ چونٹی کے دل میں یہ نہ آئے پتہ نہیں میری دعا سے بارش آئی ہے یا سلیمان علیہ السلام کی دعا سے بارش آئی ہے. اس لیے آپ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھا کریں. یہ جو ہمیں بعض اوقات کہتے ہیں یہ ہم گناہ گار ہیں، اور رب گناہ گاروں کا بھی ہے اور بلکہ ان کی زیادہ سنتا ہے. اس لیے آپ کے دلوں کے اندر یہ باتیں. حضرت آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ کل دیکھیں گے اس موضوع پر. حضرت امام احمد بن حنبل، بہت بڑا نام ہے، آپ فرماتے دعا قبول کروانے کے لیے استغفار کی کثرت کرو. استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی. آپ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں کسی کام چلا گیا، نجی کام تھا، راستے میں دیر ہو گئی، مغرب کا وقت ہو گیا، تو آگے میں نے ابھی سفر کرنا تھا. ایک مسجد میں نے پڑاؤ کر لیا، قیام کر لیا. اب تھوڑی دیر گزری تو عشاء کی نماز ہوگی. عشاء کے بعد مؤذن صاحب آئے. بعض مسجدوں کے مؤذن صاحب بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں. وہ مؤذن صاحب نے کہا بابا جی اٹھو، مسجد بند کرنی ہے. انہوں نے کہا یار میں مسافر ہوں، مجھے رہنے دو، میں صبح چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا بابا جی ہم تو جانتے نہیں ہیں، پہچان کیا ہے تمہاری، ہم کیسے آپ کو سلا سکتے ہیں. اس نے کہا میں مسافر ہوں تو مجھے رہنے دو. نہ رہنے دیا. انہوں نے گٹھڑی اٹھائی، اٹھا کر باہر پھینک دی. حضرت امام احمد بن حنبل، فقہ حنبلیہ کے بانی، آپ فرماتے ہیں میں باہر نکلا مسجد کے باہر، دیکھا کہ ایک تندور ہے، وہاں ایک نان بائی روٹی پکا رہا ہے. میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار مؤذن صاحب نے نکال دی ہے، آپ مہربانی کرو اگر اجازت دو تو میں تندور کے ساتھ بیٹھ جاؤں، سردی کی رات ہے، میں اجازت دے دو. اس نے کہا بیٹھ جاؤ بابا جی، اس میں کیا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں بیٹھا، کیا دیکھتا ہوں، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں میرے بھائیوں، بعض اوقات یہ دنیا دار، داڑھی کٹوانے والے بھی، پھٹے ہوئے کپڑے والے بھی، ملنگ، صوفی، بابے، جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہوتا ہے. امام کہتے ہیں کہ وہ نان بائی روٹی پکانے والا کیا کرتا، پیڑا لیتا، استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹی پکاتا استغفر اللہ، تندور کے اندر روٹی لگاتا کہتا استغفر اللہ، اٹھاتا نکالتا روٹی استغفر اللہ. آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا بڑا عجیب معاملہ ہے بھائی، ہر بات پر استغفر اللہ. تو کہتے کہ یہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو. اس نے کہا حضور مجھے کئی سالوں سے میرا معمول ہے، جو بھی کام کرتا ہوں استغفر اللہ میرے زبان پر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اس کا فائدہ، کہنے لگا میری اللہ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اس استغفر اللہ کی برکت سے ہر دعا کو قبول فرماتا ہے. آپ نے فرمایا کوئی ایسی دعا جو قبول نہ ہوئی ہو. کہنے لگا حضور ہاں ایک دعا ہے، وہ دعا یہ ہے کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں امام احمد بن حنبل کو دیکھوں کہ امام احمد بن حنبل کیسے ہیں. میں یہ دعا میری بڑی دلوں سے ہے، بڑے عرصے سے ہے کہ میں دیکھوں. سنا ہے کہ بڑا مقام ہے، بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا. آپ نے سینے سے لگایا، رو کر فرمایا یہ بھی تیری دعا قبول ہوگی ہے، لے مل لے احمد بن حنبل مجھے کہا جاتا ہے. دعا کے لیے استغفار بھی کی جو ہے وہ کثرت کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.